سر ایک ابو داؤد کی روایت اکثر بیان کی جاتی ہے کہ برتن اگر آپ کے ہاتھ میں اور آپ اذان کی آواز سن لیں تو سحری کرتے وقت، تو جب بھی آپ مطلب بھرے پیٹ کھا لیں اور اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو آج کل تو ہر کوئی سحری کے وقت تو دسترخوان پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، برتن ہاتھ میں ہوتا ہے، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ہر کوئی کھائے اور پیے تو اس کا تو وقت شروع ہونے اور ختم ہونے کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہا. اس کے بارے میں آپ کچھ مزید وضاحت. اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ کھاتے رہیں اور کتنا پیٹ بھر لیں گے آپ. یعنی کوئی لمٹ بھی ہے اس کی جو یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے سامنے برتن ہے، وہ برتن اگر بڑا ہو، مثلا آپ پورا پتیلا اپنے سامنے رکھ لیں تو کھاتے چلے جائیں، پھر پتیلا ختم ہونے میں 2 گھنٹے لگ جائیں. نہیں، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی نا، حدیث ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے صرف سند کا ٹھیک ہونا معنی نہیں ہوتا، سند کے متن کا ٹھیک ہونا بھی بڑا معنی رکھتا ہے. اور کوئی بھی روایت ایسی ہے کہ جس کے متن میں اعتراض یہی ہے کہ وہ قرآن پاک سے ہی مخالفت کے اندر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اعتراض پر اور کوئی نہیں ہوتا. یہ جو حدیث ابو داؤد کی پرٹیکولر بیان کی جاتی ہے، یہ 2 طرح سے اس حدیث کے متن میں اعتراض ہے. سند اس کی ٹھیک ہے. 2 طرح سے اعتراض یہ ہے کہ یہ جو صحیح سند کی روایت ہے، یہ دیگر صحیح سند کی روایتوں سے بھی متعارض ہے اور قرآن کے بھی خلاف. اب حدیث کو حدیث کے تعارض میں پہلے ہم دیکھیں. دیکھیے گا ابو داؤد کی روایت آپ کو کیا کہہ رہی ہے. ابو داؤد کی روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے سحری کا اور برتن اس کے ہاتھ میں، یعنی وہ کھا رہا ہے اور اگر اذان بھی ہو گئی، وقت ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ وہ کھائے، اپنی حاجت پوری کرے اور اس کے بعد وہ روزے کی نیت ہو گئی روزہ رکھے. لیکن میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے گا. امام بخاری اس روایت کو لائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں رمضان میں 2 اذانیں ہوا کرتی ہیں. ایک اذان تو ہوتی ہے بالکل جو صحابی دیا کرتے تھے، ابن ام مکتوم، وہ دیتے تھے فجر کے وقت کی اذان، کہ جس اذان کو سنتے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے ہیں. اور ایک اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے، اور بلال اذان دیا کرتے تھے تھوڑا پہلے، لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، تاکہ اٹھ کے تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ لیں، سحری کھانے والے سحری، اٹھانے کے لیے لوگوں کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ بلال کی اذان جب تم سنو تو کھانے پینے سے رکا نہ کرو، بلکہ کھاتے رہا کرو، جب تک تم ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز نہ سن لو. جب تم ابن ام مکتوم کی آواز سن لو تو اب کھانا چھوڑ دو، لیکن جب بلال کی اذان تم سن رہے ہو تو کھانا پینا نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ بلال تمہیں اٹھانے کے لیے ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں. اس حدیث کا مفہوم غور سے سنیے گا. بلال کی اذان سن کے کھانا نہ چھوڑو، کھاتے رہو، لیکن ابن ام مکتوم کی اذان سن لے تو کیا کرنا ہے، اب چھوڑ دو. یعنی بخاری کی حدیث اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جس وقت فجر کی اذان آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کھا رہے ہو تو فجر کی اذان سنتے ساتھ بھی کھانا کنٹینیو رکھیں آپ، بلکہ کہا فرمایا چھوڑ دو. بلال کی اذان کا حکم تھا، فجر کی اذان کا حکم نہیں تھا. لیکن ابو داؤد کی اس روایت سے اگر آپ یہ مفہوم لے لیں کہ فجر کی اذان بھی، وقت بھی ہو گیا، اذان کی آوازیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں اور آپ کھاتے چلے جائیں، تو بخاری کی اس حدیث سے تو کلیش پیدا ہو گیا. تو پہلا کلیش تو ہو گیا اس کا حدیث کا، صحیح سند کی حدیث کا صحیح سند کی روایت کے ساتھ. دوسرا کلیش اس کا یہ ہوا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ. رمضان کی بات چل رہی ہے، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تم پر بالکل واضح ہو جائے صبح کی سفید ڈوری رات کے اندھیرے سے. یہاں تک اللہ نے لیمٹ بیان کر دی، یعنی اس وقت تک کھاتے جاؤ پیتے جاؤ. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دو. جس وقت ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیں، الی اللیل، رات تک. اللہ نے بھی قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا، آپ کھائیں اور پئیں، جتنا چاہیں کھائیں پئیں، لیکن اس کی لمٹ ہے. یہ وقت آ جائے تو اب چھوڑو، اب شام تک آپ نے بھوکا رہنا ہے. تو قرآن مجید نے بھی بالکل واضح طور پر ایک وقت متعین کر دیا ہے. تو یہ جو روایت ابو داؤد کی ہے، قرآن کے مضمون کے بھی خلاف ہو جاتی ہے اور خود دیگر صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کے متن پہ ایسا اعتراض ہے جس سے استدلال کرنا نہایت کمزور ہے، کیا نہیں جا سکتا. روزہ بالکل فاسد کہیں گے، مگر روزہ اس کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اور حدیث کی باب میں اکثر آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ حدیث کو بڑے اچھے طریقے سے روایتوں کو دیکھا جاتا ہے. ممکن ہے ابو داؤد کی جو روایت ہے یہ حضرت بلال کی اذان سے متعلق ہی ہو. دیکھو اس میں تو ذکر نہیں ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ بلال کی اذان کی بات تھی یا ابن ام مکتوم کی اذان کی بات تھی. تو ممکن ہے یہ وہی بات ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال کی اذان کے حوالے سے بیان کیا ہو کہ جب اس کی اذان کی آواز سن رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو، کھاؤ، اس لیے کہ وہ تھوڑا پہلے اذان دیتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے. لیکن یہاں راوی نے چونکہ مؤذن کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ بلال کی بات تھی ابن ام مکتوم کی.
تو اس حدیث کو پڑھتے صاحب فوراً متبادراً ذہن فجر کی اذان کی طرف چلا جاتا ہے، اور نتیجہ ہم نکال لیتے ہیں کہ وقت ہو بھی جائے گا سحری کا، پریشان مت ہوں، آپ کھاتے چلے جائیں، اور پورا آپ کے سامنے 2 پراٹھے رکھے ہوں، جب تک وہ ختم نہ ہو تو آپ بالکل تسلی سے آپ کھائیں۔ بالکل غلط نتیجہ، غلط استدلال ہے۔ اگر اس حدیث سے فجر کی اذان مراد لیں تو اس حدیث کا متن ناقابل قبول اور ناقابل استدلال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جو وقت بیان کیا اسی وقت کے حساب سے آپ کی عبادت ہوگی، اس میں کمی زیادتی کی اجازت نہیں ہوگی۔